نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ دنیا میں ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ہر انسان سے متعلق کچھ حقوق ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہیں اور اس پر محنت کرتے رہیں تو اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے انشاءاللہ کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس ہمیں نصیب ہوگا۔ اور اگر ہم نے ان حقوق سے کوتاہی کی ہے، لاپرواہی کی ہے، اعراض کیا ہے تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے محرومی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے محروم ہو جانا یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ تو قرآن مقدس کی سورہ اعراف میں اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے۔ تفصیل سے سورہ اعراف کی چند آیات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ گزشتہ کتابوں کے حوالے سے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی آیا، اور بڑی اعلیٰ صفات کے ساتھ اللہ پاک نے تورات و انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آخر میں فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، گویا کہ پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا معنی اے اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری رسول مانتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہادی، راہبر اور رہنما ہیں، میرا اس پر ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ، جو طریقہ زندگی گزارنے کا سمجھایا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے۔ یہ ہے ایمان لانے کا مطلب۔ اس ایمان میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لانے کی کوشش کرو، ایسا ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایمان لایا۔ ایسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایمان میں کمال پیدا کرو۔ نمبر 2، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بجا لانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو محبت سے، عقیدت سے آدمی کہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی تعظیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، حدیث بیان کی جا رہی ہو، خاموش ہو کے سنا جائے۔ نبی کی تعظیم میں کبھی آدمی دوزانو ہو کے بیٹھ جائے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے تمام کے تمام اعمال چھوڑ دے، اپنی سوچوں کو الگ کر دے، اب مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی۔ توجہ کے ساتھ متوجہ ہو حدیث کی بات سننے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ساتھ ذکر بھی چل رہا ہو، ساتھ موبائل میں میسج بھی دیکھ رہا ہے، ساتھ جو ہے وہ درس بھی سن رہا ہے، سارے کام ساتھ ہی کرنے، مسجد میں ہی آ کے ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ نہیں، تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی بات ہو رہی ہو تو بالکل خاموشی سے سنا جائے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ،
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرنا۔ تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کہیں نام نامی آپ کو پڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے، اس کو ادب اور احترام سے اٹھائیے، اور کسی بھی کا نام بھی ہے اس کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، احمد کا لفظ لگا ہوا ہے، احترام کر لیجئے، احترام کر لیجئے کہ یہ محمد اور احمد یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک نام ہیں، ان ناموں کی بھی تعظیم کیجئے۔ تو یہ ہے تعظیم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفقا، آپ کے ساتھیوں کی تعظیم کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعظیم۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، آپ کے گھرانے کی تعظیم کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا تو اس سنت کی تعظیم کرو، سنت کے طریقے کی تعظیم کرو کہ بھائی یہ قابل قدر اور سب سے بہترین طریقہ تو اس نے اپنایا ہوا ہے، میری کوتاہی ہے، میں نہیں اپنا پا رہا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ تعظیم۔ نمبر 3، ونصروہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ اور آپ کی مدد کیا ہے؟ آپ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ آپ کو کوئی مال کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کو کوئی پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کے مشن کو، آپ کے پروگرام کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو آگے پھیلانا، اس میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو صرف کرنا، دین کو پھیلانے میں اپنے مال، جان، اپنی صلاحیت کو لگانا۔ ہم دیکھیں یہ حق میں ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 1 تھا ایمان لانا، ایمان لایا۔ نمبر 2 تعظیم کرنا، کسی درجے کی کر رہا ہوں۔ نمبر 3 آپ کے دین کی مدد کرنا، کیا میں یہ حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ دین کی مدد کرنے میں کیا میرے مال سے، کیا میری جان سے، کیا میری صلاحیت سے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اور چوتھی بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور آپ کو کتاب اور شریعت اور احکامات دیے گئے، ان احکامات کی پیروی کرنا، شریعت کی پیروی کرنا، آپ کی سنت کی پیروی کرنا، قرآن کریم کی پیروی کرنا، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ بندہ کوشش تو کرے، کمزوریاں تو آتی ہیں لیکن کوشش تو کرے، چلنا تو چاہے، چلنے کی کوشش تو کرے کہ بھئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ تو آدمی کرے۔ تو جب یہ آدمی نے 4 حق ادا کر دیے، ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کے دین کی مدد کرنا، آپ کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرنا، 4، اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب لوگ، جنہوں نے یہ 4 حق ادا کر لیے، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ آئیے آج سے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ 4 حق جو ہمارے ذمے میں ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ الحمدللہ۔